عربی زبان کے محاورے کیوں. بہرحال یہ منافقوں کی مثالیں چل رہی ہیں. اس میں کچھ وہ ہیں جنہوں نے خود وہ تدبیریں کی جس سے جو کام آنے والی زیادہ نہیں تھی، جس میں نقصان زیادہ تھے، اور کچھ وہ ہے کہ جنہوں نے وحی کے رہنمائی کو لیا نہیں، اس کو اصل اپنا نہیں بنایا، اور جو کچھ بھی حالات تھے اس میں وہ وقتی جو بھی کوششیں کرتے رہے، اس میں کہیں روشنی کی کرن نظر آئی تو ادھر چلے، اور باقی پھر وہ ٹھٹک گئے کہ کیا کریں، کنفیوز ہو، پھر ڈر سہمے ہوئے اور ڈرے ہوئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر بات پر قادر ہے. یہ جو آیا سمعہم و ابصارہم، اللہ نے ان کے سننے پہ اور ان کی نگاہیں جو ہے وہ اللہ چاہے تو لے جائے، ختم کر دے، لیکن ان کی گنجائش ابھی باقی ہے. کہا نا اگر اللہ چاہے تو یہ واپس آ سکتے ہیں. اس سے پہلی مثال جن کی تھی نے کہا کہ یہ نہیں لوٹیں گے، سیل ہو چکے یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. بسمعہم و ابصارہم، قرآن میں ہر جگہ تقریباً یہ سماعت جو ہے سننے کی اسے تو کہا ہے سنگولر میں، واحد میں، اور اس کے ساتھ ابصارہم جمع، نگاہیں، آنکھیں بھی دو ہیں، کان بھی دو ہیں. بات ہو رہی ہے بہت سے لوگوں کی، اگر ایک کی ہوتی تب بھی ایسے ہی ہوتا ہے. اگر ایک کی بات ہو رہی ہوتی، دو کان ہیں. آپ کو یاد ہوگا پیچھے ایک آیت گزری جہاں کافروں کی ڈیفینیشن چل رہی تھی یا ان کی پہچان چل رہی تھی، تو ان کے بارے میں بھی یہ بات کہی، ختم اللہ علی قلوبہم، قلوب جمع، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم، یہ سنگولر ہے، ان کے سننے کی طاقت پر، سننے کی طاقتوں پر نہیں، اسماءہم جمع نہیں. وعلی ابصارہم غشاوہ، ابصارہم یہ پھر جمع آ گئی. اس کو ہر جگہ سنگولر لائے ہیں، اور آنکھوں کی دیکھنے کی طاقت کو ہر جگہ پلیورل لائے ہیں. یہ میرے بہت عرصے سے، بہت زمانے سے، برسوں پہلے ذہن میں آتا تھا کہ اس میں کوئی خاص بات ہوگی، اسے ہر جگہ ایسے کیوں استعمال کیا ہے. یہ تین ہی قوتیں ہیں. پہلی بات تو انہی تین کو استعمال کیا کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ان تین قوتوں کا تم سے حساب لیا جائے گا. سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت، ان کا تم سے، انسان سے حساب لیا جائے گا. حساب تو ہاتھ پیر کا بھی لیا جائے گا. ان کو نہیں کہا. باقی جتنے آرگنز ہیں وہ عمل کرتے ہیں، ان کو جو آرڈر آتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. باقی باڈی کے جتنے آرگنز ہیں کچھ خود بخود کیے چلے جاتے ہیں. معدہ ہے، اسٹمک ہے، آپ نے حرام غذا کھا لی، وہ پیستا رہے گا، وہ اپنا کام کرتا رہے گا. گردے جو ہیں وہ خون کی صفائی پھر بھی کرتے رہیں گے، حرام کھا لیجئے چاہے حلال کھا لیجئے. کچھ وہ ہیں جن کو لگا رکھا ہے کام کے اندر، ان کے حساب کا سوال نہیں. کچھ وہ ہیں جن کو انسان کا دماغ جو ہے وہ آرڈر کرتا ہے، اب کیا کرنا ہے، تمہیں چل کر جانا ہے، کون سی غلط چیز اٹھانی ہے، کس غلطی کی طرف جانا ہے، تو یہ اس میں حصہ لیتے ہیں. لیکن اصل میں ہی کنٹرول میں ہوتے ہیں، ان کو جہاں سے آرڈر ملتا ہے اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں. ہدایت کا تعلق صرف تین فیکلٹیز سے ہے انسان کے حواس میں. اس میں ایک دیکھنے کی طاقت، ایک سننے کی طاقت، جس دیکھ کر انسان ہدایت لیتا ہے، سن کر انسان ہدایت لیتا ہے. اور قرآن نے ایک تیسری بات کہی جسے میں نے بہت تفصیل سے پہلے رکھا تھا کہ قلب، سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کی قوت کا تعلق ہوتا ہے تفقع کا قلب سے. ایک اس قوت کی بات کی کہ ان تینوں کا حساب لیا جائے گا. اس میں قلب کو ہر جگہ جمع میں لیا. قلب تو اگر ایک آدمی کی بات کریں تو ایک ہی ہوتا ہے انسان کا دل. آنکھیں دو ہوتی ہیں، کان دو ہوتے ہیں، پھر بھی ہر جگہ سننے کی طاقت جہاں کا سماعت، اس کا سمعہم، اسے جمع میں نہیں رکھا. اس میں بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں، بیولوجیکل بھی ہو سکتے ہیں. کچھ جو ہلکا پھلکا سا میرے ذہن کے اندر بیولوجیکل آسپیکٹ ہے وہ بھی رکھوں گا میں، لیکن کچھ معنوں کے اعتبار سے بھی کچھ بات ہے. انسان ہدایت حاصل کرتا ہے تو غور و فکر کرتا ہے، غور و فکر میں بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے، دنیا کے بہت سے فلسفوں پہ غور و فکر کرتا ہے، بہت سی چیزوں پہ غور و فکر کرتا ہے چاروں طرف. یہ سب جمع میں ہیں. انسان سے کہا کہ گھومو پھرو زمین میں، دیکھو چاروں طرف کیا کیا ہوا، پچھلی قوموں کے ساتھ میں کیا ہوا، عبرت کی داستانوں کو دیکھو. تو چاروں طرف وہ چیزیں، وہ مناظر بکھرے پڑے ہیں جن سے کہا گیا کہ تمہیں ہدایت لینی ہے. جہاں تک سننے کی طاقت کا تعلق ہے کہ یہ تمہیں صرف ایک جگہ سے ہدایت لینی ہے، وہ جو اللہ نے نازل فرمایا. ہدایت والا جہاں تک حصہ ہے، سننے کو تم دنیا کی بہت باتیں سنتے رہو، لیکن ہدایت والے حصے کے اندر آخری ہدایت تمہیں ملے گی صرف وہاں جہاں تک سننے کا تعلق ہے، وہ صرف ایک جگہ سے ملے گی، اور وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا.
خود تمہیں اپنی نگاہوں سے جگہ جگہ جو کچھ دیکھو گے، ہدایت ان سب جگہوں سے ملے گی. قرآن نے کہا ان سب جگہوں سے بھی ہدایت لینا، اور اس ہدایت کے لیے غور و فکر ضروری ہے، اور غور و فکر کرنا. تو ایک تو پہلو اس کے اندر یہ جس کی اس لیے کہ یہ جب کہا گیا، جب اسے صرف ایک حصے کو جب سنگولر میں لائے ایک وچن کے اندر، اور باقی قلب کی طاقت کو غور و فکر کی اور دیکھنے کی اسے پلیورل کے اندر لائے جب بہووچن میں، جمع میں، تو اس جگہ پر یہ اللہ نے اس لیے رکھا کہ یہاں رک کر سوچنا ہے، غور کرنا ہے کہ یہ کیوں اس کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے الگ. وہاں غور کرنے کی ضرورت تھی خاص طور سے کہ یہ ایک قاعدے سے الگ ایک ورڈ کیوں یہاں پر آئسولیٹ کر کے چل رہا ہے. پھر اس سے کچھ چیزیں آئیں گی نکل کر اور معلوم ہوگی اور غور کریں گے. تو ایک چیز اور ہو سکتی ہے اس میں، ممکن اور ہو سکتی ہے اور ہوں گی، میں اس کو بہت ایکوریٹلی نہیں کہہ سکتا یہاں. اس پر ضرورت ہے جو میڈیکل سائنسز کے اندر جو مسلمان ہیں وہ غور و فکر کریں، وہ دوسروں سے چاہے ہیلپ لے کے کریں چاہے خود کریں، اسے کمپیئر کریں. انسان کی قلب کی کتنی قوت ہے، یہ تو یہاں تو بھی میڈیکل سائنس نے بات ہی نہیں کی. وہ کہتے ہیں نہیں جیسے ہارٹ ہے یہ کوئی اور فنکشن ہی نہیں ہے اس کا. تو اس کی تو میں بات کی تھی میں نے پچھلی مرتبہ، تو اس لیے اس کو تو میں ابھی اس وقت چھوڑ رہا ہوں کہ اس کی غور و فکر کی قوتیں اور صلاحیتیں، اور پھر وہاں سے سگنلز کا جو ٹو وے جو چینل ہے اس کی بیولوجیکل یا اس کے اندر میڈیکل سائنس کی زبان کے اندر اس چینل کے اندر کتنی نروز ہوں گی کہ اس پر تو میں کوئی بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمارے سامنے کچھ ہے ہی نہیں. آنکھوں دیکھنا اور سننا، دیکھنے کے سلسلے میں آنکھ جو ہے وہ ایک ونڈر ہے، مطلب برین کے بعد سیکنڈ دنیا کا سب سے زیادہ جو جسے کہا جاتا ہے کہ عجیب و غریب چیز، حیرت انگیز چیز جو ہے وہ آنکھیں ہیں. ان آنکھوں کے بارے میں یہ کہ جتنے ریٹنا کے اوپر جتنی ایک ساتھ جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، امیجز بنتے ہیں، جتنے کلرز آتے ہیں، ریٹنا یہ آپ کا بلیک جو اندر اس کالے کے اندر جو کالا ہوتا ہے وہ جو پردہ ہوتا ہے اس کے چاروں طرف، پھر وہ یہاں سے ریٹنا سے جو نروز جاتی ہیں آگے، یا ایٹ اے ٹائم جتنی چیزوں کو دیکھ سکتے، ریٹنا جتنی امیجز کو لے سکتا ہے وہ ان کی تعداد 100 ملین کا مطلب ہوا 10 کروڑ. پھر وہ ان کو پروسیسنگ ہوتی ہے وہاں، اور پروسیسنگ کے بعد ان کو وہ 1 ملین میسیجز کے اندر کنورٹ کرتا ہے 100 ملین کو 10 لاکھ میں. اور پھر وہ 10 لاکھ فائبر نروز ہیں جو برین کو میسج لے کر جاتی ہیں ایک وقت میں، ایک سیکنڈ کے اندر 10 لاکھ فائبر کی جو اعصابی جو نروز ہیں جو برین کو، دماغ کو جو میسج پہنچاتی ہیں. کان کے لیے یہ کان کا جو آپ کا ڈرم ہے، اس ڈرم کے اندر آواز وائبریٹ کرتی ہے جیسے گونجنا کہتے ہیں. پھر اندر کے حصے کے اندر جو ہیں وہ ہیئر نروز ہیں، بالوں کی طرح کی نروز ہیں، وہ وائبریٹ کرتی ہیں ان آوازوں سے. وہاں پھر ڈیٹیکشن ہوتا ہے الگ، اور پھر وہاں سے جو آگے وہاں سے پھر ایک فائبر نرو جاتی ہے، ایک چینل جاتا ہے جو برین کو جاتا ہے. یہ صرف ایک جا رہا ہے کان کے اندر جو برین کے پاس جا رہا ہے، اور یہاں پر آنکھوں کے ذریعے جو جا رہے ہیں، یہاں سے جو میسیجز جا رہے ہیں، جو سگنلز جا رہے ہیں، جو فائبر نروز ہیں، وہ 10 لاکھ ہیں. اسے پلیورل میں لیا ہے قرآن نے اور اس کو سنگولر میں لیا ہے. کچھ اور ونڈرز ہوں گے اس کے اندر، اور اس کو زیادہ ایکوریٹلی میں نہیں بیان کر سکتا، میرا سبجیکٹ نہیں ہے یہ، لیکن اس کی ضرورت ہے کہ اس کو میڈیکل سائنس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو اس کے جو ماسٹرز ہیں وہ اس حصے کے اوپر اسے کمپیئر کریں اور غور کریں اور دیکھیں اس میں کچھ نہ کچھ اس کے اندر اور زیادہ اسپیسیفک اور زیادہ خاص طور سے ایکوریٹ بیان جو جن الفاظ میں ہم کہہ سکیں، اسے سمجھا سکیں، یہ آئے گا ضرور. اس کا بھی مجھے پہلے سے یقین رہا، اتنی چیزیں جو ہیں وہ ہیں اس کے اندر کہ قرآن نے سماعت سننے کی چیز کو جو ہے سنگولر میں استعمال کیا ہے، جب ان سب کو جب جن جن جگہوں پہ کمپیئر کیا، مقابلہ کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ قادر لفظ یعنی قدرت رکھتا ہے، یہ قدرت لفظ بنا ہے قدر سے، قدری سے تقدیر بنا ہے. تو اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہر شے کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے. ایک ترجمہ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے، اللہ نے ہر شے کی تقدیر مقرر کر رکھی ہے. اسی کو قادر ہونا کہتے ہیں. جس نے تقدیر مقرر کر دی اسی کی قدرت ہے کچھ کر سکنے کی، جو مقرر تقدیر کو کرنے والا ہے. قدر اور قدر کے اصل معنی ہوتے ہیں ایسٹیمیٹ. تو
اللہ نے ہر چیز کا ایک ایسٹیمیٹ جو ہے وہ بنا رکھا ہے، اور ایک قانون ہے کہ اس کے قانون کے خلاف کچھ نہیں ہوگا، تو پھر ان لوگوں کا انجام یہی ہوگا۔ ان کے لیے جو اللہ کی قدر میں یا اللہ کی تقدیر کے اندر جو کچھ موجود ہے، اس کے ایسٹیمیٹ میں جو کچھ موجود ہے، وہ اللہ کے قانون کے مطابق وہ بدل نہیں سکتا۔